نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ ایک روزہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 10 محرم یوم عاشور ہے۔ یہ عاشور عشر سے ماخوذ ہے، اس کا معنی 10۔ ہر اسلامی مہینے کی 10 تاریخ کو یوم عاشور کہا جاتا ہے۔ 9 تاریخ کو یوم تاسع کہا جاتا ہے، 9 سے، اس کا معنی 9۔ 10 تاریخ کو عاشور کہا جاتا ہے، 10 سے، جس کا معنی 10، 10واں دن۔ دیکھا کہ یہودی یوم عاشور کو روزہ رکھتے ہیں، فرمایا کہ ما ھذا الصوم، یہ کیا روزہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ھذا یوم انجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه۔ کہ آج کا دن وہ عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو آزادی دی، نجات دی، اور فرعون اور اس کی آل کو غرق کر دیا۔ یہ ہمارے نبی کی آزادی کا دن ہے، ہماری قوم کی آزادی کا دن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حق رکھتے ہیں، زیادہ قریب ہیں ان کے، کیونکہ قرابت کی اساس عقیدہ ہے، توحید ہے، اور تم تو مشرک ہو، شرک میں ڈوبے ہوئے، شرک کی دلدل میں دھسے ہوئے، اور یہ تعلق اور اس تعلق کی قوت توحید کے ساتھ مربوط۔ موسیٰ ہمارا بھائی ہے، یہ روزہ ہم رکھیں گے، لیکن تم بھی رکھتے ہو ناپاک لوگوں، اور تمہاری مخالفت کرنا ہمارا جزو ایمان ہے، ہم 2 روزے رکھیں گے۔ چنانچہ 9 اور 10 کا روزہ مشروع ہے، اور اگر 9 کو نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 کا، 11 کو بھی نہ رکھ سکے 10 تو ہے ہی ہے جو اصل ہے، روزہ ختم نہیں ہوا، یہ روزہ اصل ہے۔ ایک دن اس میں اضافہ کرو، یا 9 کو یا 11 کو، اور 10 کو بھی۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں، اس مبارک فرمان میں بڑے علمی نکات بیان کی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، یہودیوں کے نبی، مگر آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا حق زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام پر تمہاری بنسبت۔ تم ان کو نبی مانتے ہو، لیکن وہ نام کے نبی مانتے ہو۔ نبی ماننے کا پہلا اصول یہ ہے کہ نبی کی پہلی دعوت کو مانو، قولوا لا الہ الا اللہ، جو اللہ کی توحید کی دعوت۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی وفات سے کچھ لمحات خبر فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یا اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنتیں برسا، بلکہ قاتل کے الفاظ، ان کو تباہ و برباد کر دے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر قبے بنا لیے، قبروں پر عمارتیں بنا لی، قبروں کو پختہ کر لیا اور قبروں پر عمارتیں بنا لی۔ تمہارا توحید سے کیا تعلق؟ موسیٰ ہمارا بھائی ہے، ہمارا حق زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، تو تمہاری مخالفت کرتے ہوئے 2 روزے رکھیں۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ ایک روزہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ تعالیٰ سے ایک روزے کی برکت سے گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہ 2 روزے ہیں، 10 تاریخ کا روزہ اصل ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا یوم آزادی ہے، اور یہ ایک روزہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور 9 تاریخ کا روزہ ایک خبیث قوم کی مخالفت ہے جو کہ یہودی، اس مخالفت کا اجر بیان نہیں ہوا، لیکن بے تحاشا اجر ہے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے سال بھر کے گناہوں کے کفارے سے زیادہ اجر ہو جو آپ کے دل میں اس مبغوض اور حقیر قوم کی نفرت ہو، مخالفت کا جذبہ ہو،
اس قوم کے لیے بجائے خیر خواہی کہ آپ کے دل میں کونے کونے میں بدخواہی ہو اور اس قوم کے لیے شر ہی شر ہو کہ یہ قوم بربادی کے قابل، کوئی اس قوم کو پسند نہیں کرتا۔ قرب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہود کا صفایا کریں گے، اور یہ یہودی پتھروں اور درختوں کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کریں گے تو پتھر بولیں گے، درخت بولیں گے تعال یا مسلم فإن ورائی یہودی، مسلمان اس طرف آؤ، ہمارے پیچھے ایک ناپاک یہودی چھپا ہوا، اس کو قتل کرو۔ پتھر بھی ان سے نفرت کرتے ہیں، درخت بھی ان سے نفرت کرتے ہیں، دھرتی کا بوجھ ہے یہ۔ تو وہ لوگ زیادہ قابل حقارت ہیں جو یہودیوں کے جوتے چاٹتے ہیں۔ محرم و حرام کا یہ درس ہے کہ ان کی ڈٹ کے ہر قدم پر مخالفت کی جائے۔ اگر آج طاقت نہیں ہے ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی، کم از کم آپ کے دل میں، آپ کے عمل میں مخالفت کا جذبہ ہو اور مخالفت کا اظہار ہو۔ تو 9 تاریخ کا روزہ اسی شد و مت سے رکھا جائے کہ یہ روزہ یہود کی مخالفت کا روزہ ہے، اور 10 تاریخ کا روزہ بنی اسرائیل کی آزادی کی خوشی میں اس تعلق سے روزہ ہے جو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔